کی چھوٹی بچیاں کیا کہہ رہی تھی، اے اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ ثنیۃ الوداع کی گھاٹیوں سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا ہے۔ میرے مصطفیٰ کو دیکھ کر ان بچیوں نے کیا کہا تھا، 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا جو پورے مدینے کو روشن کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں، صحابہ کہتے ہیں ثنیۃ الوداع سے لے کر ابو ایوب انصاری کے مکان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ پورے مدینے والوں کا جلوس چلتا رہا۔ مدینے کی گلیوں سے یہ جلوس ہوتا ہوتا حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پر ختم ہوا۔ اب مدینے والوں بچیوں نے دف بجا کر کے خوشیاں منائی، حبشی غلام نیزے اور بھالے لے کر خوشیاں منائے، جیسے جیسے ان کے انداز تھے۔ اب تم کہتے ہو حضور جب آئے مکہ میں تو مکہ والے خوشیاں نہیں منائے، ہم کہتے ہیں مدینے والے تو منائے تھے۔ تمہاری قسمت میں مکہ کے کافر آئے، ہماری قسمت میں مدینے کے ایمان آئے۔ ہاں تم مکہ کے کفار و مشرکین کی ابتدا کرو، ہم مدینے والے محبت والوں کی ابتدا کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان لٹا دیتے تھے، ہم ان مدینے والوں کی ابتدا بھی کرتے۔ آج تک الحمدللہ یہ میلاد مصطفیٰ پر جو سوالات آتے رہتے، ہر سال آتے رہتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، نوجوان دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر اور گھبرا جاتے ہیں، ارے اس کا کوئی جواب ہے کہ نہیں، مولانا ہے کہ نہیں۔ کتابیں پڑھنے سے تو اب ختم ہو گیا زمانہ، ہر نوجوان اب سارا کچھ علم گوگل سے حاصل کرتا ہے۔ حالات تو ایسی ہیں، اکثر کو جا کر کے دیکھیں گے تو یہ گوگل کے شاگرد ملیں، واٹس ایپ یونیورسٹی سے تو کتنے لوگ ڈگریاں حاصل کر چکے ہیں۔ یہ تمام حالات ہیں، آج اصل کتابوں کی طرف تو مطالعہ بھی نہیں کرتے، اس لیے ہمیں برسر ممبر یہ اعلاناً کہا جانا پڑتا ہے کہ میلاد کی ایک دو نہیں سینکڑوں دلیلیں موجود ہیں، لیکن دلیل اس کو دی جائے جو تسلیم کرنے والا ہو۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے کہا صحیح دلیل نہیں، پہلے صحیح دل کی ضرورت ہے۔ ہاں صحیح دل کی ضرورت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ آج ہی میں ایک پوسٹر دیکھ رہا تھا، سعودی عرب کی ایک سڑک پر لگایا ہوا ہے، وہاں پر جب بھی ہم جاتے ہیں دیکھتے رہتے تھے، بادشاہ کی بڑی تصویر لگی ہے اور کسی ہاسپٹل سے صحیح ہو کر کے آیا ہے، کوئی سڑن رہی ہوگی پھر صحیح ہو کر کے آ رہا تھا، تو اس کے استقبال میں جگہ جگہ پوسٹر لگایا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے عیدنا عافیتک، تمہارا صحیح ہونا ہماری عید ہے۔ بادشاہ کے لیے کیا کہہ رہے ہیں، تمہارا صحیح ہو جانا، تمہیں شفا مل جانا، یہ ہماری عید ہے۔ تم سڑے پڑے بادشاہوں کے صحت یاب ہونے کو عید کا دن کہتے ہو، الحمدللہ ہم سنی مصطفیٰ کی آمد کو سب سے بڑی عید ہے، کیوں نہ عید ہو؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اس کو قرآن میں کہیں آیا نہیں۔ ایک صاحب تو کہتے تھے مولانا آپ تو کہتے ہیں یہ عید میلاد جو ہے سب سے افضل ہے، اس کا ذکر قرآن میں آیا نہیں، لیلۃ القدر کا تو آیا ہے، لیلۃ القدر رمضان میں وہ 1000 راتوں سے افضل ہے۔ دوسرے مہینوں کا ذکر آیا ہے قرآن میں لیکن اس کا نہیں آیا۔ ہم نے ان سے سوال کیا کہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے افضل ہے کہ بتایا کس نے؟ کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ نے بتایا۔ یہ سورہ قدر کس پہ نازل ہوئی؟ رسول اللہ پہ نازل ہوئی۔ اگر وہ رسول نہ آتے تو نہ تجھے لیلۃ القدر پتہ ہوتی، نہ برات معلوم ہوتی، نہ شب معراج معلوم ہوتی، نہ ہی تمہیں رمضان معلوم ہوتا، نہ قرآن نہ رحمان کا پتہ ملتا۔ اس رسول پاک کی آمد کے صدقے ساری چیزیں ملی ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 12 ربیع النور جو ہے ہم لوگوں کے لیے پوری کائنات کے لیے عظیم دن ہے، پورے کائنات کے لیے عظیم دن ہے۔ اسی لیے امام زمن فاضل بریلوی کے برادر گرامی فرماتے ہیں پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ، 3 جگہ جبرائیل امین نے جھنڈا لگایا تھا، بیت المقدس پر، خانہ کعبہ پر، حضرت آمینہ کے گھر پر 12ویں رات کو، بیت اقصی بام کعبہ بر مکان آمنہ، نصب پرچم ہو گیا صبح شب ولادت۔
اور اس کے بعد کہتے ہیں آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے. عزیزان گرامی وقار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے سبوں نے کیے، خود بی بی آمنہ نے بیان کیے ہیں اور صحابہ اکرام نے اس کو روایتاً اب تک ہمارے سامنے اب تک ہم تک نقل بھی کیا ہے. جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے حضور کی آمد کے وقت 3 بڑے واقعات پیش آئے تھے. 3 بڑے واقعات پیش آئے. ملک فارس جس کو آج ایران کہتے ہیں، عراق بھی کہتے ہیں. عراق الگ ہو گیا، ایران الگ ہو گیا. یہ دونوں ملا کر کے پہلے فارس کہلاتا تھا. فارس میں ایک آگ جلائی جاتی تھی 1000 سال سے، جس کی پجاری لوگ پوجا کرتے تھے. اگنی ہون کیا جاتا. 1000 سال سے اس آگ کو بجھنے نہیں دیا جاتا. اور 12 ربیع الاول کے دن اچانک وہ آگ گل ہو گئی. 1000 سال سے نہ دن میں بجھنے دیا جاتا، نہ رات میں لکڑیاں ڈال ڈال کر ڈیوٹی الگ الگ لگا کر کے اس کو جلا کر رکھتے تھے. بجھ گئی. اور ایک بحیرہ ساوا، فارس میں ایک ندی ہے جس کا نام بحیرہ ساوا، اس کی بھی پوجا ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی. لبالب پانی بھرا ہوتا. رات کو لوگ عبادت کر کے گئے. صبح صادق کے بعد فجر میں 12 ربیع الاول کو آ کر دیکھتے ہیں ایک پانی کا بوند بھی نہیں. پوری ندی خشک ہو گئی ہے، سوکھ گئی. یہ دوسرا اپنا واقعہ. تیسرا جو بڑا واقعہ پیش آیا، کسرا جو بادشاہ تھا ایران کا، فارس کا، کسرا نے ایک محل بنایا تھا، بہت بڑا عالی شان محل اس زمانے کا. اور اس کا چیلنج تھا کہ 1,00,000 لوگ مل کر کے بھی اس محل کو توڑ نہیں سکتے. اتنی مضبوطی کا اسے غرور تھا، گھمنڈ تھا. اور آج بھی وہ موجود ہے. ہم نے دیکھا ہے عراق میں آج بھی وہ محل موجود ہے، اس کے باقیات موجود ہیں. کسرا کا محل مدائن شہر میں 12 ربیع الاول کو اچانک ایسا ہوا کہ اس قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا اور ایک دیوار پوری طرح سے شگاف آ گیا. گرا تو نہیں لیکن دیوار شگاف ایسا آیا ہے کہ آج بھی وہ دیوار تڑکی ہوئی موجود ہے. اس میں سے ایک آدمی اندر سے باہر آ سکتا، اندر سے باہر جا آ سکتا ہے. اس دیوار سے اس طرف اتنی موٹی دراڑ آ گئی. 3 بڑے بڑے واقعات پیش آئے. تو کسرا بادشاہ نے اور دیگر حکام نے نجومیوں کو بلایا. علم نجوم کے ذریعے سے یہ دیکھ کر کے بتائیں کہ اچانک اتنے بڑے بڑے واقعات کیوں ہوئے. سارے نجومی آئے، کیلکولیشن کیا. آسٹرونومی، آسٹرولوجی، جتنے لوگ اپنے اپنے علم کے ماہر تھے سب آئے. تاروں کے علم سے انہوں نے اپنا علم نکالا کہ یہ آگ 1000 سال کے بعد اچانک کیوں بجھی، یہ بحیرہ ساوا اچانک سوکھ کیسے گیا، اس محل میں زلزلہ کیسے آ گیا اور یہ دیوار کیسے تڑک گئی، اس کے اندر دراڑ کیسے آ گئی. سبوں نے اپنے علم نجوم سے جو نتیجہ نکالا اور جو جواب بادشاہ کو دیا اسی کی ترجمانی شاعر نے کیا تھا. آئی نئی حکومت، آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. نجومیوں نے بتایا کہ بادشاہ آج ایک ایسے بچے کی ولادت ہوئی ہے جو پوری کائنات پر حکومت کرے گا. میرے عزیزوں، اب آپ کو میں نے یہ بات بتا دی. اب یہ واقعات اپنے ذہن میں رکھیں. فارس میں کیا ہوا تھا، قلعے کے اندر زلزلہ آ گیا، آگ بجھ گئی، دریا سوکھ گیا. اتنے بڑے بڑے واقعات آئے. کس دن آئے؟ میلاد مصطفیٰ کے وقت آئے، حضور پاک کی آمد کی خوشی میں. ادھر آمد ہوئی، ادھر شیطان کے سارے پجاریوں کے چھترے اڑ گئے. اب اسی لیے فاضل بریلوی امام عشق و محبت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. آج کل تک کی نہیں. لوگ اگر پوچھیں گے کب تک میلاد مناؤ گے، ربیع الاول نہیں میاں، حشر تک ڈالیں. ربیع الاول نہیں، صرف جمعہ پیر نہیں، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے
فارس میں کیا کیا ہوا تھا ذہن میں ہے؟ قلعے میں زلزلہ آ گیا تھا. کیوں آیا تھا؟ حضور کی ولادت سن کر کے. اب ہم بھی ہر سال سناتے رہیں گے، بلکہ ہر دن سناتے رہیں گے. اور فارس کے قلعوں میں جیسے زلزلہ آیا تھا، اب ہم جب ذکر کریں گے تو نجد کے قلعوں میں زلزلہ. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اے میرے عزیزو، اب بات کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کی. اللہ رب العزت نے جو رسول ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، ایسا مبعوث فرمایا کہ اسے ساری خصوصیات عطا کی، ساری خصوصیات عطا کی. وہ آدم علیہ السلام کی اور جو معجزات لے کر وہ انبیاء آئے تھے، نوح علیہ السلام کی خصوصیات، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیات، سب اللہ نے ایک نبی میں جمع کر دیا. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب. نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں. اللہ رب العزت نے ساری خصوصیات عطا کی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے دفاع میں کئی آیتیں نازل کی. ہاں، حضور کی شان بھی اللہ نے ایسے بیان کی کہ آپ کو میں بتاؤں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مطلب کیا ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے اے محبوب، ہم نے آپ کے لیے، لکا کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بہت بلند کیا. مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے ہم نے آپ کی عزت بڑھا دی، ہم نے آپ کا مرتبہ بڑھا دیا. آپ کا نہیں، اللہ فرمایا آپ کے لیے. مطلب یہ ہوتا ہے اے رسول، تمہاری رضا جہاں تک ہے وہاں سب عزت بڑھا. اور رسول کی رضا امت کی محبت میں ہے تو امت کو بھی بڑھا دیا گیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اسی لیے اب میں بات یہ کہتا ہوں، ہم جو رسول کی شان بیان کرتے ہیں، آپ جو بیان کرتے ہیں، میاں ہمارے بیان کرنے سے حضور کی شان اور بڑھتی نہیں. ان کا خدا خود پہلے بڑھا چکا ہے. اللہ کے بعد اور کوئی ان کا مقام بڑھانے والا ہے؟ لیکن ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ ان کا مرتبہ ہمیں بیان کرنا صرف اور صرف اس لیے ہے کہ جو زبان ان کی شان بیان کرتی ہے، اللہ اس کی خود شان بڑھاتا. ہم نے خود دیکھا ہے ہماری شان بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. نام مصطفیٰ کا لو، اپنی شان بڑھاتے چلے جاؤ. کیا آپ نے نہیں دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر نعت پڑھنے لگے، آپ اپنے پیچھے نہیں اس کو اسٹیج پر لا کر کھڑا کریں. کیوں کھڑا کر دیا؟ چھوٹے سے بچے کو کیوں سامنے کھڑا کر دیا؟ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کر رہا ہے. جو نبی کی شان بیان کرے گا وہ سروں کا تاج بھی بن جاتا ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں، میرا تو مشن یہ ہے، جو مصطفیٰ کی بات کرے گا ہر دل پر راج کرے گا. جو اپنے آقا کی شان بیان کرے گا ہر دل پر راج کرے گا. اور جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا، جو ان سے ہٹا ہر دل سے ہٹا. اس آندھرا پردیش کی اس سرزمین پر اس گاؤں کو میں نے کبھی شاید دیکھا بھی نہیں، لیکن آپ کے مجمع میں مجھے ایسا لگتا ہے صدیوں پرانے تعلقات. کون سی یہ رشتہ داری ہے؟ کون سی رشتہ داری ہے تمہاری ہماری؟ کون سی رشتہ داری ہے؟ میرا ننیال ددیال سسرال کچھ نہیں، لیکن اس سے زیادہ محبتیں ہمارے چہروں پر کیوں ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہماری اور تمہاری نسبت مصطفیٰ سے ہے. ہیں یہ ہمیں ہر جگہ ممتاز کرتی ہیں. تم اگرچہ مجھے نہیں پہچانتے، میں اگرچہ تمہیں نہیں پہچانتا، لیکن دونوں نے اگر ایک نبی کا نام لے لیا تو سگے بھائی بھی بن جاتے ہیں. سگے بھائی بن جاتے ہیں. دنیا میں ایسا مزاج کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا، ایسا مزاج کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اگر آپ دیکھیں کہ سیٹھوں کی غلامی کرنے والے کو حقارت سے دیکھا جاتا ہے. ہاں، کسی بھی کمپنی کا مالک ہو، کیا کرتے ہو؟ میاں مزدور ہیں، ملازم ہیں، تو ملازم بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن حبشہ کا رہنے والا کالا بھی کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے تو چاند بھی اس میں ہوتا ہے. چاند بھی اس
ہے. اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، مصطفیٰ کی غلامی میں جو چلا گیا، آپ کو پتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب فتح مکہ کے دن حضور تشریف لائے 10,000 صحابہ کے ساتھ، مکہ بغیر جنگ و جدال قتل و قتال کے فتح ہو گیا. حضور نے خانہ کعبہ کو پاک کیا. پہلی اذان دینی تھی خانہ کعبہ میں، اور خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھایا کس کو؟ اسی بلال حبشی کو چڑھایا جن کے پیر میں رسی باندھ کر کے مکہ والے کھینچتے تھے. ان کے سینے پر گرم سل رکھ کر کے ان کو جلایا جاتا تھا، ان کو انگاروں پر دہکایا جاتا تھا. اور جتنی مشقتیں مصیبتیں بلال حبشی نے مکہ کی گلیوں میں اٹھائی، کسی اور نے نہیں اٹھائی. لیکن چند سالوں کے بعد وہی بلال ہے. بڑے بڑے اجلہ صحابہ نیچے کھڑے اور بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے. کبھی آپ نے سوچا حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت علی بھی ہیں، رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سارے صحابہ تھے، حضرت بلال کو کیوں کھڑا کیا گیا، چڑھایا گیا؟ محدثین شارحین فرماتے ہیں اس لیے کہ دنیا کو یہ بتانا تھا جو نبی کے نام پر ایک زخم بھی کھا لے، جو نبی کے نام پر ایک زخم بھی کھا لے، کعبہ بھی اس کے تلووں کے نیچے آتا ہے. جتنے زخم آتے ہیں خوشی سے قبول کریں، ہم خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہیں. ہمیں پتا ہے کہ اگر پھانسی کا پھندا بھی لگتا ہے تو پہلے مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے. یہ ہمارا یقین ہے. اے نوجوانوں، اپنے جذبوں کو بیدار رکھو. یہ صرف اور صرف یہاں پر نعرے لگانے کے لیے نہیں. جس وقت تمہارے اوپر یہ نوبت آئے کہ میرے نبی پاک کی عزت کی بات آئے اور ایک طرف تمہارے گھر کی بات آئے، اس وقت فخر کے ساتھ کہنا دنیا کا ہر رشتہ بعد میں ہے، پہلے میرے نبی کی. در حقیقت اپنی شان بلند کرتے ہیں، اپنی شان بڑھاتے ہیں. تم کر کے تو دیکھو ایک بات، نبی کہتے رہو، اللہ تمہارا ہر ایک کو گرویدہ بنا دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیتا ہے. یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صدقے میں نے خود محسوس کیا ہے. عزیزان گرامی وقار، ایک جملہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہتا، میرا چہرہ آپ جو پہچانا جاتا ہے وہ ایک گستاخ رسول کے خلاف ہے. ابھی مولانا صاحب نے مجھے بلایا بغیر میرے نام کے بلائے. میں نوٹ کر رہا تھا، سید صاحب نے اعلان کر کے صرف یہ کہا کہ اب حضرت کی تقریب ہوگی. کون سی حضرت کی ہوگی پتہ نہیں. کیوں جانتے ہیں؟ صرف اور صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرنے والے کو اللہ نے ہر ایک کے دل میں رکھا. میں نہیں جانتا تھا آپ کو، لیکن آپ نہیں جانتے تھے. ایک مصطفیٰ کریم کی عزت کے لیے کھڑا ہو تو ہر کوئی جانتا ہے. جو بات میں عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، رمضان المبارک میں ایک خبیث ملعون نے میرے آقا کی شان میں توہین کرنا شروع کیا تو دل برداشت سے باہر ہو گیا. بے چین راتیں کٹنا مشکل ہو گئیں. تو پھر ایک عاجز غلام کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ آپ جی کر کے بھی کوئی مطلب نہیں. جہاں جس میدان میں میرے نبی کی عزت سلامت نہ ہو اس میدان میں چلنا پھرنا بھی ہمارے لیے بیکار ہے. اگر جواب نہیں دے سکتے تو قبر میں چلے جائیں. میں نے یہ طے کر لیا کہ اب اس کے بعد فخر سے سینہ چوڑا کرنے والی کوئی کیفیت ہی نہیں رہ گئی. حضور کی شان میں گالیاں دی جا رہی اور ہم اپنی عزت بڑھاتے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو پھر جو جواب دیا گیا وہ کوئی پلاننگ کے ساتھ منسوخ
منصوبہ بندی کے ساتھ نہیں، وہ دل کے درد کے ساتھ نکلے ہوئے جملے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کے سر پر ہتھوڑے کے طور پر مارا بھی۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، 6 مہینے نہیں گزرے ہوں گے، اس خبیث ملعون کو منہ چھپانے کے لیے جگہ نہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اپنی ہی قوم سے بھاگنے کے لیے راستے تلاش کرتا ہے، اپنے ہی کوفے میں محفوظ نہیں، روزانہ پولیس سیکورٹی اور پتہ نہیں کتنے باؤنسر لگا کر کے رات بھر نیند نہیں، حضور کی شان میں گالیاں دے کر کے بے چین ہے اور موت کا خوف سوار ہے اور زمین تنگ ہو گئی، باہر نکلنا مشکل ہے، لیکن الحمدللہ اللہ نے اس فقیر کے لیے پوری زمین کو شارا۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ بہت سخت بولتے ہیں، کڑک بولتے ہیں، سب ہونے کے باوجود میرا کوئی اثر و رسوخ نہیں، میرے پیچھے کوئی نیتا، کوئی سیاست نہیں، باوجود اس کے جس علاقے میں گیا قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کس بات پر؟ یہ ساری جو عزتیں ملی ہے اس لیے نہیں کہ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے، صرف اس لیے کہ نبی پاک کی غلامی میں ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول ہو گیا، جو بازار مصطفیٰ میں بکا پھر اس کو خریدنا تو دور کی بات، اس کی جوتیاں بھی نہیں خریدی جا سکتی، کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ بات میں اتنی عرض کر رہا تھا، کر کے تو دیکھو اللہ تمہاری بات بنائے۔ تم اپنی عزت چاہتے ہو تو رسول کی عزت کی بات کرو۔ ہاں، اور ایک نسخہ بھی بتا دوں، بچے نافرمان ہیں، اولاد بگڑی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں شکایتیں لے کر آتے ہیں، میاں تعویذ سے، دم سے، دھاگے سے کیا ہونا، ٹھیک ہے جو اثر ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، آیات بینات کے ذریعے سے جو اثر ہونا ہوگا، لیکن میرے عزیزو ایک نسخہ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ رب کا وعدہ ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اپنی اولاد کے اندر اپنی محبت نہیں، اپنی ماں کی نہیں، اپنے بھائیوں کی نہیں، اپنے بیٹے کے اندر محبت مصطفیٰ پلاؤ اور پھر دیکھنا وہ چاہے بوڑھا ہو جائے جوان ہو کسی بھی حالت میں ہو، تمہاری محبت اس کے سینے میں اللہ خود ڈالے گا۔ جس کو بچپن میں باپ نے محبت مصطفیٰ سکھایا، باپ بیمار بستر پہ بھی پڑا ہو تو بچہ ادب سے کھڑا رہتا ہے۔ اس لیے جو اصول ہے، تم نے اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالی ہے تو بچوں کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈالے، ورنہ زندگی پر لکڑی لے کے پیچھے رہو تمہارا فرما بردار نہیں بنے، مہنگے مہنگے کھلونے دلا دو تمہارا نہیں ہو سکے گا۔ ہم لوگ لڑکیوں کو بھی دیکھا 18 سال کے بعد بھاگ جاتی اور کہتی میرے باپ نے کچھ کیا ہی نہیں، 8 دن کے معشوق کے ساتھ عاشق کے ساتھ چلے گئے کہ میرے ماں باپ نے کچھ کیا ہی نہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ اس کی ہر جائز ناجائز تمنا کو پوری کرتے تو رہے، پیسے تو لٹاتے رہے، لیکن ان بچیوں میں اور بچوں میں محبت مصطفیٰ نہیں ڈالتا۔ اگر تم ڈال کر کے دیکھتے پھر جنگل میں بھی چھوڑ دو، وہ بچہ تمہارے خلاف نہیں جائے گا۔ عزیزان گرامی، اب ایک بات میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو بہت لگتی ہوئی بات ہے اور ہماری تقریر کا خلاصہ، ہمارے بیان کا لب لباب ہے، حاصل کلام۔ ہم آج جن حالات سے گزر رہے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں، کن معاملات پر گفتگو کریں ہم؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت یہاں پر نشہ زیادہ ہوتا ہے، اس پر بات کریں ہم۔ نشہ چھوڑ دے بچے، ہمارے نوجوانوں میں جوئے کی عادت آ گئی ہے، اس پر آپ بولیے، سود کے کاروبار میں ہے، اس پر بولیے۔ نوجوانوں کو عورتوں سے بچانے کے لیے آپ بتائیے کتنے موضوعات پر میں تقریر کروں، کس موضوع پر، کس عنوان پر بیان کروں، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایجوکیشن میں پیچھے ہیں، اقتدار ہمارے پاس نہیں، سیاست میں شعور نہیں، قیادت ہمارے پاس ہے نہیں، کن ٹاپکس پہ میں بات کروں؟ تب پھر نتیجہ میں نے یہ محسوس کیا جو اقبال نے کہا، قلندر لاہوری شاعر مشرق کہتا ہے، ان مسلمانوں کی بیماری اور ان کے مرض کا ایک ہی علاج ہے، ان کے تمام جو معاملات ہیں، جو خرابیاں آئی ہیں، ساری چیزوں کا ایک ہی علاج ہے۔ وہ علاج کیا ہے؟ کہ محمد سے وفات ہو۔
تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے ہم حاضر آئے، لیکن اس کے ضمن میں نے یہ کہا، یہ باتیں میں نے جو بیچ میں کہی وہ اس لیے کہا کہ شان مصطفیٰ ہم کیا بیان کریں، ہم جب نبی کی شان بیان کرتے ہیں تو اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے، جب تم بھی بیان کرو گے اللہ تمہاری شان بلند کرے گا۔ اب آتے ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، دیکھیں ناموس رسالت کہتے ہیں حضور کی عزت کو، ناموس رسالت کسے کہتے ہیں؟ حضور کی عزت کو۔ اور حضور کی عزت پر جب کبھی کسی نے انگلی اٹھایا تو سب سے پہلے جواب کون دیتا ہے جانتے؟ خود اللہ جواب دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ابو لہب نے حضور کو ایک بار اس طرح سخت جملہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ تبن لک یا محمد، معاذ اللہ، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، برباد ہو۔ کیا تم نے ہم کو اسی لیے جمع کیا کہ ہمارے خداؤں کے خلاف بیان کرے؟ حضور نے جب اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو جمع کیا تھا تب ابو لہب نے چلا کر کے کہا، 40 سال میں کوئی حضور کو گالی نہیں دیا اور کبھی برا نہیں کہا، اللہ کی طرف دعوت دی گئی تو پہلی بار اس طرح حضور کو سخت جملہ کہا گیا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ گرا گزرا، اب غمگین ہوئے، گھر تشریف لے آئے۔ دیکھیں جب ناموس رسالت پر کسی نے جملہ بھی کہا، اب اللہ نے کیا فرمایا، اپنے نبی کے دل کی تسلی کے لیے پوری سورہ اتار دی، تبت یدا ابی لہب، سبحان اللہ، تبت یدا ابی لہب وتب، محبوب آپ کے ہاتھ نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، اس کا کمایا ہوا مال اسے نفع نہیں دے گا، اور گردن میں پھندا لگ کر کے اس کی بیوی مر جائے گی۔ یہ ساری بشارتیں آئیں اور ابو لہب مر بھی گیا۔ بعد میں آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایک بار اس نے توہین کی تھی میرے مصطفیٰ کی، اور رب نے قرآن میں آیت اٹھا کر کروڑوں مسلمانوں سے قیامت تک اس پر لعنت بھیجی۔ آج بھی جب ہم پڑھیں گے ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی، ابو لہب پر لعنت ہوتی رہے گی۔ پتہ چلا کہ گستاخی رسول کو جواب دینا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ ایک نہیں پھر ایک مرتبہ اس خبیث نے کہا تھا، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا، حضرت ابراہیم کا، 3 بیٹے ہوئے اور تینوں بچپن میں انتقال کر گئے، سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ حضور کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں زندہ رہیں، 3 بیٹے تھے، تینوں بچپن میں انتقال کر گئے 6 مہینے سے پہلے۔ جب تیسرے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا تو ابو لہب نے یہ طعنہ مارا کہ محمد کی نسل کٹ گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتر کہا، اقطع کہا، جس کی نسل کٹ جاتی ہے اس کو ابتر کہتے، کہ بیٹوں سے نسل چلتی ہے اور بیٹا ہی نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو حضور پاک کے دل پر یہ بھی بات گرا ہوئی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے گھر، تو جبرائیل امین اللہ کی طرف سے پوری سورہ لے کر آئے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے محبوب ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کیا، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کسے کہتے ہیں سمجھنے میں زمانہ لگ جائے گا، اور اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ اٹھے اپنے رب کی عبادت کریں، قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ نہیں آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ میرے مولا نے جو فرمایا دیکھیں آج تجربہ شاہد ہے، ابو لہب کا بیٹا کہاں ہے، ابو لہب کے پوتے کہاں ہیں، ابو لہب کی اولاد کہاں ہے؟ پوری دنیا چھان مارو، جس نے گالی دی تھی اور کہا تھا محمد کی نسل نہیں، اس کی اولاد زندہ نہیں رہی، اس کی نسل کے ہی بات نہیں رہی، مگر اللہ نے اپنے حبیب کی نسل کو ایسا پھیلایا جس گلی اور محلے میں جائے کوئی نہ کوئی سید زادہ نظر آئے۔ یہ آل رسول کے ہمارے ہر مجمع میں ہوتے ہیں، ہمارے ہر جلسے کی شان ہوتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے اولاد کی خوشبو اللہ نے پوری کائنات میں پھیلائی۔
شجرے سب کے محفوظ نہیں ہوتے. آج پوری دنیا میں میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اگر کسی کا نسب محفوظ ہے تو صرف میرے نبی کی نسل کا, میرے آقا کی اولاد کا شجرہ آج بھی محفوظ ہے. ہزاروں سیدزادے جا کر کے ان کو چیک کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں. میرے عزیزوں, بلکہ میں ابھی چند دن پہلے چنئی کے قریب ایک علاقے میں گیا تھا. وہاں ایک سیدزادے موجود ہیں. انہوں نے تو ایک بہت عجیب بات ہمیں بتائی کہ کچھ تکرار چل رہی تھی آل رسول ہونے پر اور ایک خادم کے ساتھ. کورٹ میں معاملہ چل گیا. کورٹ میں معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کی بات آئی. کیسے ٹیسٹ کرائیں؟ تو یہ سید صاحب نے چونکا دینے والی بات میرے سامنے رکھی. کہا کہ ہم تیار ہو گئے. جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ ہم اصل اولاد ہیں ان کے ساتھ اس سیدزادے کا معاملہ چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. ڈی این اے کیسے ٹیسٹ کرائے؟ ترکی کے میوزیم میں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک موجود جو آتھینٹک ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جبہ مبارک, امام مبارک, حضور پاک کے جسم سے لگی ہوئی جو بھی چیزیں وہاں موجود ہیں ترکی میں, ترکی والوں نے اس کا ڈی این اے نکالا اور اس سیدزادے کو کورٹ کے آرڈر پر یہ ڈی این اے رپورٹ ترکی بھیجی گئی. 1 مہینے کے بعد میچ ہو گیا. وہ سرٹیفکیٹ آج بھی اس سیدزادے نے اپنے گھر پر رکھی ہے. میرے عزیزوں, چلو آپ اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم سب اسی طرح زبانی کہتے ہو, نہیں, ہم تمہارے قانون کے حساب سے بھی بات کر رہے ہیں. جس کو ایویڈنس کہا جاتا ہے, جس کو کورٹ مانتی ہے, جس کو تمہارا سائنس مانتا ہے, اس اعتبار سے بھی ثابت ہے کہ نبی کی نسل آج بھی محفوظ ہے. میرے آقا کی نسل آج بھی محفوظ ہے. یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا. یہ یوں نہیں کہا گیا. آل حضرت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور سیدزادوں کو, تیری نسل پاک میں ہے, بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا. میرے عزیزوں, یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈیفنس جب رب تعالیٰ فرماتا ہے 14 صدیاں گزر گئی, آج بھی اللہ نے اس ایک بات کی وجہ سے, ابو لہب نے کہا تھا محمد تمہاری نسل کٹی. آج پوری دنیا کو اللہ دکھا رہا ہے کہ نسل تمہاری نہیں ہے اے نبی, دشمنوں کی نسل کٹ گئی اور تمہاری نسل آج بھی ہے اور قیامت تک رہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن, یہ خصوصیت دیکھیں حضور کی آل کی, قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں سب کے نسب ختم ہو جائیں گے, ماں بیٹا بیٹی سب پہچاننے گئے ہوں گے, لیکن حضور فرماتے ہیں میری آل وہاں پر بھی محفوظ ہو, کیونکہ یہ پاکیزہ عطرت ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ نے محفوظ رکھا. تیسری چیز قرآن میں آئی, ظالموں نے مکہ والوں نے ایک بار یہ تانا مارا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی جبرائیل لے کر, کبھی صبح آئے, کبھی شام میں آئے, کبھی روزانہ آئے, کبھی دن میں 2-2 3-3 مرتبہ آیتیں آ جاتی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ 15 دن تک کوئی آیت آئی نہیں, کوئی آیت نہیں آئی, وحی آئی نہیں. تو مکہ والوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو مکہ والوں نے ایک بات پھیلائی کہ وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا, محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا. کیا وہ پیغام نہیں بھیج رہا ہے, وہی نہیں آ رہی, آیتیں نہیں آ رہی ہیں, محمد کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا. یہ باتیں پھیلائی. جب یہ تانے مارنے لگے, دیکھیں حضور پاک کے لیے اتنا جملہ بھی کہنا اللہ کو گوارا نہیں, اللہ کو گوارا نہیں. وَدَّعَ کہتے چھوڑ دیا. وَدَّعَ رَبُّ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا, محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ شاق ہوا، بار ہوا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، جبرائیل امین پوری سورہ لے کر آئے، 15 دن کے بعد آئے اور سورہ کیا لے کر کے آئے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اے محبوب تمہارے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ تمہاری گھنی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تمہارے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بلکہ اے نبی آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اور بہتر ہے۔ تمہارے رب نے کبھی نہیں چھوڑا۔ بات اتنی سی مجھے کہنی تھی، جب میرے آقا کی عزت پر حملہ ہو تو جواب کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ اے مسلمانوں اگر جواب دینے کی تمہارے اندر ہمت آ گئی تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کی سنت پر عمل ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا دفاع کرتا ہے، اپنے حبیب کی عزت کا دفاع کرتا ہے، ناموس رسالت کا دفاع کرنا یہ میرے مولا کی شان ہے، اور وہ مولا اپنے بندوں میں سے جسے چاہے یہ شان عطا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ دفاع ناموس رسالت کا پہرے دار بنائی اللہ کی شان۔ اس لیے قسمت پر فخر کرو، حضور کے عیب نکالنے والے نہیں بنایا اللہ نے، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والی جماعت میں نہیں بنایا اللہ نے۔ ہاں اس بات پر تم شکر بجا لاؤ، الحمدللہ تمہارا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں جو نبی کے پیٹ پیچھے کے علم کے بھی انکاری نہیں ہے نا کسی کا تعلق، الحمدللہ آپ کا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں ہے جو یہ کہتی ہے کہ نبی کو دیوار پیچھے کی بھی خبر نہیں تھی، آپ کا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں جو نبی کو کہتے ہیں بڑے بھائی کے برابر ہیں، آپ کا تعلق اس جماعت سے بھی نہیں جو نبی کو ہی اپنا شاگرد بنا لیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، نعوذ باللہ۔ الحمدللہ تمہارا تعلق اللہ نے کس جماعت سے رکھا؟ اس جماعت سے رکھا جس جماعت کا ایک عظیم عاشق مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب کوئی بات کہتا ہے تو یوں کہتا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو جسم تیرے تو عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ نبی کی شان بیان کرنا ہو تو عاشقوں کی جماعت میں آؤ، عاشقوں کی جماعت میں آؤ اور ان کی ابتدا کرو، دل کا کیڑ بھی نکلے گا، حسد اور بغض بھی جائے گا۔ لیکن ایسے لوگوں کے پیچھے چلے جن کی صرف اور صرف عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہ گئے تو میرے عزیزوں وہ وہیں رہ جائیں گے۔ اور محبت مصطفیٰ کی بات ایک بزرگ نے فرمایا، حضرت ابو بکر شبلی، یہ آپ لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے یہ بات یاد آیا، مسجد میں جو تمہارا ماحول ہے یہ دیکھ کر کے مجھے بات یاد آئی۔ حضرت ابو بکر شبلی سلسلہ قادریہ کے بڑے بزرگ، توجہ سے سننا، ان سے پوچھا گیا مصطفیٰ کی محبت کتنی کرنی چاہیے؟ سوال دیکھیں، اپنے نبی سے محبت کتنی کرنی چاہیے، کیسے کرنی چاہیے؟ جواب ایک ہی فرمایا، کہا کہ ایسی کرو کہ دنیا تمہیں پاگل کہے، ایسی کرو کہ دنیا تمہیں دیوانہ سمجھنے لگے۔ اسی لیے کہا گیا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے سینے میں آتی ہے نا تو پھر وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون میری داڑھی دیکھ رہا ہے، کون میری ٹوپی دیکھ رہا ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کو صرف اس بات کی پرواہ ہوتی ہے کہ میرا آقا مجھے کیسے دیکھ رہا ہے، میرے نبی مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں۔ ہاں اس کے اندر محبت نہیں ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا سیٹ کیا بولے گا، دوست کیا بولیں گے، کپڑے بدلوں گا، داڑھی رکھوں گا، ٹوپی پہنوں گا، کون کون کیا کہے گا۔ یہ اس وقت تک بات آتی ہے جب تک ابھی دیوانگی محبت نہیں آئی۔ محبت دیوانگی کی آتا ہے تو اسے دنیا کیا کہتی اس کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں کہ بادشاہوں کے ہاں بھی گئے ہیں تو اپنے نبی پاک کی محبت کو ہلکا ہونے نہیں دیا۔ ایک مرتبہ ایران کے وہی کسرا بادشاہ جب اس کی سلطنت ختم ہو گئی، حضرت عمر کے زمانے میں ہی تو
وہاں پر ایک قالین تھا جس پر کرسی بچھائی جاتی تھی بادشاہ کی، اور وہ دنیا کا سب سے مہنگا قالین تھا۔ اس وقت قالین ہوتے نہیں تھے، بہت مہنگا قالین، اور کوئی آدمی اس قالین پر بیٹھ جاتا تو زندگی پر فخر کرتا، میں کسرا کے قالین پر بیٹھا ہوا آدمی، وہ سرٹیفائیڈ ہو جاتا۔ لیکن جب سلطنت ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی، وہ بھی صحابہ کے ہاتھ، تو مال غنیمت جو وہاں سے لایا گیا مدینے میں، اس میں وہ قالین دیا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس لا کر صحابہ نے وہ قالین پیش کیا، کہا امیر المومنین یہ بہت مہنگا قالین ہے، اس پر کسرا بادشاہ کی کرسی لگائی جاتی، اس پر کوئی عام آدمی چڑھ نہیں سکتا تھا، اس مہنگے قالین کا کیا کیا جائے؟ منبر پر، محراب پر، مصلی پر کہیں اس کو استعمال میں لایا جائے؟ سیدنا عمر فاروق نے کیا فرمایا؟ فرمایا مسجد نبوی کے دروازے کے پابوش پہ رکھو، جو تاج ہوتا ہے نا تاج، حضرت عمر نے کہا مسجد نبوی کے دروازے کے باہر بچھا دو، جو مسجد نبوی میں آئے گا اپنا پیر پہنچ کر آئے گا، پیر پہنچ کر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ بتانا ہے جس قالین پر بیٹھ کر تم زندگی پر فخر کرتے ہو وہ محمد کے غلاموں کی دھول ہوتی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کے قدموں کی دھول ہوتی ہے جس پر تم پوری دنیا فخر کرتی ہے۔ میرے عزیزوں کم سے کم اپنی حیثیت سمجھ تو لو، اللہ نے تمہیں کس مقام پر پیدا کیا ہے۔ جس دن یہ امت اپنی حیثیت سمجھ جائے گی، مجھ جیسوں کی تقریر کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی لیے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، تخت روما، روم کی سلطنت کو الٹنے والے کون تھے؟ دیہات کے رہنے والے صحابہ تھے، جن کے بدن پر خالی 2 کپڑے ہوتے تھے اور دن بھر 4 کھجور پر گزارا ہوتا، اور سپر پاور کو پلٹ دیا تھا۔ نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ اب اقبال کہتا ہے سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ میں بھی اسی آس کو لے کر گھوم رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے وہ شیر بیدار کرے، کہیں سے وہ شیر بیدار کرے۔ ہمیں اتنی بات معلوم ہے کہ ایک بار ڈٹ کر کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ پوری قوم اگر نہیں بھی کھڑی ہوئی، ایک آدمی بھی کھڑا ہو گیا حق کے لیے، تو پھر وہ پوری امت کو زندگی دے دیتا۔ ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب جب امت پر کوئی آنچ آئے تو ہزاروں کے نہ کھڑے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک حسین کھڑا ہو جائے، ایک حسین کھڑا ہو جائے، پھر گردن بھی کٹ جائے تو بھی یہ ہوتا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک کھڑا ہو جائے۔ جب اکبر ڈکٹیٹر تھا، اکبر بادشاہ کا نام سنا ہوگا، 48 سال تک حکومت کیا، اور ایسی حکومت کہ اکھنڈ بھارت پر حکومت کی، اور ایسا روب و دبدبا کہ کوئی آواز نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی الیکشن والی حکومت بھی نہیں تھی جیسے آج ہے۔ ہاں اکبر بادشاہ کے پاس EVM مشین بھی نہیں تھی، وہ تو زور زبردستی والی بادشاہ تھی۔ ویسے زمانے میں آج لوگ ڈر رہے ہیں، آج کے زمانے میں لوگ ڈرتے ہیں، علماء بھی ہم سے کہتے ہیں نہیں حضرت اتنی بات بہت سخت ہو جائے۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میں لگا ہاتھوں ایک بات کہہ دوں، ایک جلسے میں حاضری ہوئی اور میں بزدلوں کے سامنے جانا پسند بھی نہیں کرتا، ہماری عادت نہیں، صرف اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ان کی ہوا نہ لگ جائے۔ اللہ بچائے ایسی صحبتوں سے، ایسی صحبتوں سے اللہ بچائے۔ ہاں ایک غریب آدمی اور پھٹے پرانے کپڑے والا یا جس کا لباس میلا ہو، دھول اٹھی ہو، اس سے سٹ کر کے بیٹھو، چلے گا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ میلا کچیلا آدمی بھی اگر تمہارے پڑوس میں بیٹھ گیا تو سٹ کر کے بھی بیٹھ سکتے ہیں، بزدل کے بازو میں کبھی نہیں بیٹھنا، اس لیے کہ شیر اگر کتوں کے ساتھ رہنے لگے تو حملہ کرنا بھول جاتا ہے۔ ہاں شیر بھی صرف کتوں کی طرح دھوم لاتا پھرے گا، صحبت کا اثر پڑتا ہے۔ زیادہ دن تک شیر کو کتوں کے ساتھ رکھو تو وہ شیر بھی سمجھتا ہے میں بھی کتا ہوں، اسی لیے کبھی کتوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے شیر کو۔ جس جلسے میں گیا تھا، حالات ایسے کی تقریب چل رہی ہے، جو جلسے کے سرکردہ تھے یا جنہوں نے پرمیشن وغیرہ نہیں تھی، موبائل لے کر کے
चिल्लाते चिल्लाते मजनू में आ गए, बात करने, नहीं साहब अभी बंद कर रहा हूँ, साहब अभी बंद कर रहा हूँ, साहब बंद कर दिया। ठीक है, हमने अपनी तकरीर को समेट लिया। वो इतना डरा हुआ आदमी, इतना डरा हुआ आदमी, मैंने पूछा क्या बात है, क्या पुलिस का डब्बा आ रहा है? मैंने कहा डब्बा ही तो आ रहा है, मलकुल मौत तो नहीं आया। डब्बा ही आया, मलकुल मौत तो आया नहीं अभी। तुझे इस बात की फिक्र नहीं कि अल्लाह का फरिश्ता कब आके दबोच लेगा, तुझे इस बात की फिक्र है कि यहाँ पर पुलिस आकर के मुझे गिरफ्तार करेगी। किस बात पर गिरफ्तार करेगी? नामे मुस्तफा पर ना गिरफ्तार करती है तो ले जाए, हम शान से अपने नबी के नाम पर जाने देंगे। खौफ और डर की बात क्या है? जिस मुल्क में हमें आजादी दी गई है उतनी आजादी का तो इस्तेमाल कर सकते हो। दुनिया भर के लोगों के पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारे पास नहीं है। हम अपनी आजादी का इस्तेमाल क्यों ना करें? हाँ, मैं ये मना करता हूँ कि उल्लंघन ना हो कानून का। कानून के खिलाफ हम जाना पसंद नहीं करते और ना ही कहते हैं कि कानून तोड़ करके जाओ, लेकिन जितनी कानून ने इजाजत दी है उसको तो इस्तेमाल करो। डर के मारे मरे जा रहे, खौफ के मारे मरे जा रहे। मेरे अजीजों, एक इलाके में जाकर के लोगों ने पहले ही से गल फैलाई कि अरे ये हजरत आ रहे, हर दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा। मेरी इमेज को ऐसी बना करके रखा जैसे लगता है सब जगह दंगे का है। उन लोगों से कहो आओ देखो इस मस्जिद में कैसा दंगा हो रहा है। हाँ, यहाँ दंगा करा रहे, हम फसाद करा रहे हैं। मेरे अजीजों, हमारी बात इतनी है कि दिलों पे जाती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इनाम दिया। उस शहर में मौला उलमा को भी डरा दिया गया, वो आएंगे तो आपके ऊपर सीबीआई का रेड पड़ जाएगा, फला हो जाएगा। क्यों मियां, किस बात पर? कहा नहीं, वो हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। इन लोगों ने ये समझा कि हुकूमत के खिलाफ बोलने का मतलब है अल्लाह के खिलाफ बोलना। हुकूमत कोई खुदा है? तुम्हारी चुनी हुई आज है, कल नहीं रहेगी। बड़े बड़े नमरूदों फिरौनों को जमीन के बल गिरते हुए देखा है, हवाओं के थपेड़ों से खत्म होते हुए भी देखा है हमने। जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाते हैं, हुकूमत चाहे किसी की। अगर मुसलमान तख्त पर बैठ करके जुल्म करेगा उसके भी खिलाफ आवाज उठाए। हम जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं, हुकूमत के खिलाफ नहीं। ये बात ज़हन में रख लें। और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का नाम जुर्म है तो ये जुर्म शौक से हम 100 बार करेंगे। आवाज उठाने को जुर्म कहा जाता है तो ये जुर्म हम शौक से करते हैं, बात करें। क्यों? इसलिए कि हम यजीदी नहीं, हुसैनी हैं। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का नाम ही हुसैनी किरदार है। हमें मौला हुसैन ने यही सिखाया है कि जुल्म होते हुए देखो तो घर में चूड़ियां पहन करके न बैठो, मैदान में निकल आओ। बच्चे जाते हैं तो जाने दो, लेकिन हक की आवाज बुलंद करके जाओ। और हमने उसका नतीजा भी देखा। लोग कहते होंगे, आज लोग ये कहते होंगे कि मौला हुसैन को क्या जरूरत थी जाने की, गए बच्चे भी गए, वो भी गए। जालिम, तुझे पता नहीं, 72 लोग अगर उनके गए तो गए, जान तो गई है, लेकिन कुरान उनको मुर्दा कहने से भी मना कर। आज तक देखो तो ठीक है, हम मानते हैं कि तब तो ताज किसी और के पास था, यजीद के पास था, सारी हुकूमत उसके पास थी, इक़्तिदार था, फौज थी, सब था, लेकिन सिर्फ था। अब है किसका? है किसका? ये हर बच्चा कहेगा, हर बच्चा कहेगा। हमने दिमश्क भी देखा है, मुल्क शाम भी गए, जहाँ यजीद का तख्त लगता था, हुकूमत होती थी। पूछा कहाँ है यजीद का वो सल्तनत का तख्त? कहाँ? मालूम नहीं। वहाँ के लोगों को मालूम नहीं। कहाँ? कब्र था जहाँ सारे कुत्ते पेशाब करते, वहाँ उसकी कब्र है, और वो भी मिट्टी हुई है, सारे लोग कचरा डालते हैं दिमश्क का। तो जिसके पास हुकूमत थी, तख्त था, 22,000 से ज्यादा की फौज थी, उसकी कब्र कुत्तों के पेशाब के नीचे। और आओ, जिसको तुम कटा हुआ कहते हो और सर अलग धड़ अलग कहते हो, इस करबला के मैदान में जा करके देखो, सुनहरी गुंबद पर आज भी झंडा लगा, और आज भी हुसैन का झंडा। आज भी हुसैन आजम का झंडा लहरा रहा है, और इस बात की अलामत है कि हुकूमत आज भी अगर किसी की है तो हुसैन की है।
دیکھا ہے ہر سال زیارت میں جاتے ہیں کربلا میں تو حسین اعظم کی جالیوں کے اندر لوگ چٹھیوں میں لکھ لکھ کر کے اپنی حاجتیں اندر ڈال کے چلے جاتے ہیں. اتنا بڑا وہ حصہ ہو جاتا ہے چٹھیوں کا, لوگ روتے ہیں اپنی حاجتیں مانگتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں کہ میاں لوگ تو کہتے ہیں ان کا سر الگ ہو گیا اور دھڑ الگ ہو گئے, ٹکڑے ہو گئے, لیکن لوگ اپنی حاجتیں لے کر یہاں آ رہے ہیں. جانا کہاں چاہیے تھا جو بادشاہ ہے دنیا میں آنے والا ہر کوئی یہ کہتا ہے اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ بادشاہ یہی ہے, شاہ اصغر حسین, بادشاہ اصغر حسین, دین اصغر حسین, دین بنا. ہاں وہ بادشاہ کل بھی تھا آج بھی ہے. یہ بات میں نے کیوں چھیڑی بیچ میں؟ صرف اس لیے کہ جو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیتے ہوئے ظلم کے خلاف کھڑا ہوگا مولا تعالیٰ اسے کبھی مرنے نہیں دیتا. ہاں ایک بات یہ بھی میرا جملہ نوٹ کر کے چلے, جملہ نوٹ کر لیں. لوگ بہت سارے ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں, ارے آپ اتنا بولیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, آپ کو کیس میں ٹھوک کر کے جیل دے دیا جائے گا, صاف کر لیا جائے گا. میرا ایک جملہ یاد رکھنا, پوری طاقتیں مل کر کے تم مار تو سکتے ہو, مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مرنا اور ہے, مردہ ہونا اور ہے. ہم مرنے سے نہیں ڈرتے, مردہ ہونے سے ڈرتے ہیں. اس لیے کہ مردہ تو بہت سارے آج چلتے پھرتے بھی نظر آتے ہیں, ایسے مردوں سے اللہ بچائے. مرنے کے بعد بھی جس کو زندگی ملی ہے اللہ نے وہ زندگی عطا کی. جس کو تاج شریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی, یا رسول اللہ تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی, اسے ایسی زندگی ملی. جس کو حضور کے دامن میں نیند آ گئی پھر اس کو فنا نہیں ہے, وہ ایسی زندگی ملی ہے. میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا, ابھی آنکھ لگ گئی. بات طویل نہ ہو جائے, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے میں نے دفاع کے بارے میں کہا. ڈیفینس کون کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کرتا ہے. اگر اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے جوانوں, حضور کی گستاخی سن کر کے کبھی خاموش نہ بیٹھنا. اللہ نے زبان دی ہے تو زبان سے, ہاتھ دیا ہے تو ہاتھ, اثر و رسوخ دیا تو اثر و رسوخ سے. اس لیے کہ امام غزالی نے فرمایا ہے کہ جو امت اپنے نبی کی توہین سن کر خاموش رہتی ہے چند دنوں کے بعد اس امت کے ساتھ اللہ یہ حال کرتا ہے کہ ان کے ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹ لی جائیں گی اور ان کے بچوں کے چھیٹڑے اڑائے جائیں گے اور یہ دیکھتے رہ جائیں گے, کچھ نہیں کر سکے. اللہ ایسی حالت ہم پر نہ لائے. اسی لیے حضور کی عزت اگر سلامت ہے تو سب کچھ سلامت ہے, اور حضور کی عزت پر اگر انگلی اٹھنے لگے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں, آپ کسی پاگل کو دیکھ رہے ہیں دیوار کو رچ رہا ہے, پیٹ اٹھا رہا ہے, آپ چھوڑ سکتے ہیں, چلو نادان ہے, پیٹ اکھاڑ دیا ادھر کا, فرشی میں سے کوئی چیز نکال دیا, چھوڑ دیا آپ نے, ڈیزائن کو کھرچ دیا, چھوڑ دیا آپ نے, ارے بلب نکال دیا, پنکھا نکال, چھوڑ دیا, کچھ ہوگا نہیں, لا کے لگا. لیکن اگر کوئی پلر ہلانے لگا کیا کرے گا؟ آپ بیٹھیں گے خاموش؟ ارے میاں پلر ہلاتے ہوئے دیکھ کر خاموش بیٹھو گے تو چھت ابھی تمہارے سر پر بھی گرے گا. یہی مثال ہے, اگر تمہارے بچوں کو کسی نے لوٹ لیا تو ماں چھوڑ دیا, ہماری روزی روٹی ختم کر دی, چھوڑ دیا, ہماری جائیدادیں ہڑپ لی, چھوڑ دیا. لیکن جب مصطفیٰ کریم کی نام کی عزت کی بات آئی تو اے ظالموں تم اب ہمارا پینٹ نہیں اکھاڑ رہے, کائنات کا پلر ہلا رہے ہو. پوری کائنات کے پلر کا نام محمد رسول اللہ, جس کو اقبال نے کہا نا خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے, اور ہوا یہ پھول بلبل کا ترنم بنا, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بنا. حضور نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کے, اور جان ہے تو جہان ہے. اگر کسی نے پلر کو ہلایا تو خاموش نہیں بیٹھا جائے گا, خاموش نہیں بیٹھا. ہم ہر چیز کو کمپرومائز کر لیں گے لیکن نبی پاک کی عزت پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. یہی صحابہ کا معیار تھا, یہی صحابہ کی محبت بھی تھی.
ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں دوڑتی ہوئی آئی. جنگ احد سخت جنگ تھی. جنگ ختم ہونے کے بعد ایک عورت مدینے سے دوڑتی ہوئی میدان جنگ کی طرف جا رہی ہے. بیچ راستے میں کسی نے کہا بی بی تمہارے شوہر شہید ہو گئے. اس نے انا للہ پڑھا اور آگے بڑھی. پھر آگے کسی نے کہا تمہارے باپ شہید ہو. اسی جنگ عورت نے انا للہ پڑھا آگے بڑھی. پھر کوئی آگے آیا کہا تمہارا بیٹا اور بھائی بھی شہید ہو. اس عورت نے انا للہ پڑھا. 4 رشتے ایک عورت کے گئے اور عورت کے لیے یہی 4 رشتے سب سے اہم ہوتے ہیں. باپ بیٹا بھائی اور شوہر چاروں چلے گئے. جب 4 نے اپنے رشتے کی شہادت کی خبر سنتی وہ خاتون کہتی ہے اے آنے والوں سب میرے گھر والوں کی موت کی خبر دے رہے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ اللہ کے نبی سلامت ہے کہ نہیں. اللہ آنے والے نے کہا اے خاتون ہاں اللہ کے نبی سلامت. وہ خاتون اپنا پلو اپنا آنچل آگے کرتی اور مولا کی بارگاہ میں کہتی ہے مولا تیرا شکر ہے میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت. پوری کائنات لڑ گئی, خاندان چلا گیا. پھر کہتے ہیں اگر میرا چاند سلامت ہے تو ساری کائنات سلامت. اے نوجوانوں آج تمہاری زندگی میں بھی ایک آزمائش آ چکی ہے, امتحان کی گھڑی آ چکی ہے. یہ ظالم سب متحد ہو کر کے بار بار تمہاری ایمان کا امتحان لے رہے ہیں, بار بار دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کی گھڑی کبھی کتنی باقی ہے. اس لیے بزدلی کی طرف کبھی نہ جانا, مرنا تو فخر کے ساتھ مرنا. ہاں ایک بات یاد رکھ لیں ہمارے ساتھ جو بھی ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا. مراد آباد شہر کے مولانا کفایت علی کافی جنگ آزادی کے بڑے عالم دین 1857 والے جس کو غدر کہتے ہیں انگریز. آپ کو پتا ہے اس ایک عالم ربانی کے ساتھ انگریزوں نے کیا کیا تھا؟ ان کی ایک آواز پر ہزاروں لوگ جمع ہوتے تھے. اللہ نے ان کی زبان میں اثر رکھی. اور یہ ظالم اگر دشمن ہوتے ہیں تو علماء کے دشمن ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے ان کی توپوں میں وہ طاقت نہیں جو ایک عالم کی زبان میں طاقت ہے. یہ دل بدل دیتے ہیں. کفایت علی کافی کو گرفتار کرنے کے لیے 3000 انگریز آئے. ہاں ظاہر سی بات ہے اللہ کے شیر کو پکڑنا. 3000 کتے آئے اور گرفتار کر کے لے گئے. لے جانے کے بعد انہوں نے فتویٰ دیا تھا اس وقت کفایت علی کافی رحمۃ اللہ کہ میں نظام مصطفیٰ چاہتا ہوں. وہ اپنے نبی پاک کی عزت کے لیے لڑ رہے تھے اور ان ظالموں کے خلاف کھڑے تھے. انگریزوں نے کہا فتویٰ واپس لو. کہا نہیں اتنا سستا نہیں ہے فتویٰ. تو انگریزوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ استری کو گرم کر کے ان کے جسم پر لگاتے ہیں. استری پریس جو جس سے کپڑے استری کیے جاتے ہیں گرم کر کے کوئلے سے ان کے جسم پر پھیرتے تھے, چمڑی جل جاتی تھی. اور رات کے وقت جب ان کی چمڑی جلتی تھی تو جسم پر نمک ڈالتے تھے. اللہ کفایت علی کافی 7 دن تک یہ کام کیا. علماء کو سننا چاہیے. ابھی ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا, سب روٹی بوٹی کھا رہے ہیں پھر بھی بہت لوگ ڈر رہے ہیں. کسی کی گردن پر آج تلوار نہیں لٹک رہی ہے پھر بھی ڈرے ہوئے لوگ. کفایت علی کافی کے جسم پر استریاں پھیرتی گئی پھر بھی انہوں نے فتویٰ واپس لینے سے منع کر دیا. 7ویں دن انگریز نے کہا تمہیں پھانسی دی جائے گی. کہا وہ بھی قبول. اور پورے بھرے مجمع میں انگریز لے کر کے آئے اور ایک جگہ چوراہے پر ان کو پھانسی کے لیے لٹکایا جانے لگا. مجمع بہت سارا تھا. علامہ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے کہا ہم آخری خواہش پوچھ لیتے ہیں, تمہیں پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے, کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں ایک خواہش ہے, نعت مصطفیٰ کہنا چاہتا ہوں. اللہ ہے عاشق رسول کی آخری تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ میرے نبی کو راضی کر کے جاؤں. لوگ اپنے ماں باپ کو پوچھتے ہیں میرا بھائی کہاں, میری بہن کہاں, میری بیوی کہاں, میرے بچوں کو دیکھ لوں, مگر عاشق مصطفیٰ کہتا ہے میں ایک نعت کر کے جانا چاہتا ہوں. اور پڑھا بھی تو کیا پڑھا, مسلمان اس مجمع میں تھے, جو لوگ موجود تھے وہ گواہ ہیں. کہتے ہیں پھانسی کے پھندے پر جاتے ہوئے کفایت علی کافی زور زور سے کہہ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن
چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ سب منع ہو جائیں گے حشر تک کافی کو، لیکن نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ یہ نعت پڑھتے پڑھتے وہ پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، ان کو پھانسی دی گئی، سزائے موت ہوئی۔ انگریز کئی دن تک جشن مناتے رہے، ہم نے ایک عالم کو ختم کیا جو ہزاروں لوگوں کو زندہ کرتا تھا، ہمارے خلاف اٹھاتا تھا، نبی کی بات کرتا تھا۔ تو آپ ڈرے مت، اللہ کا قانون تو دیکھیں، قدرت کا قانون کیا ہے۔ ظالم اگر ایک عاشق رسول کو موت کی نیند سلانا چاہتا ہے تو مولا کا قانون کیا ہے۔ کفایت علی کافی مراد آباد کے تھے، مراد آباد میں پھانسی دے کر انگریز جشن منا رہے تھے کہ ہم نے ایک ایسے عالم کو ختم کر دیا جو ہزاروں کو جگاتا تھا، اٹھاتا تھا، عشق مصطفیٰ دیا کرتا تھا، اور ختم ہونے کے بعد جشن مناتے رہے۔ چند دن نہیں گزرے، مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ نے امام محمد رضا کا منانے والے انگریز سوچ رہے تھے کہ خاتمہ ہو گیا، مگر بریلی سے پھر آواز اٹھنے لگی، اب کوئی عاشق مرا نہیں، اب امام اہل سنت کا قلم اٹھتا ہے، ہر مرجھائے ہوئے دل کو تازہ کرتا ہے، اور پھر نعرہ یوں لگاتا ہے بریلی کا امام، کرو تیرے نام پہ جان فدا، یا رسول اللہ کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ یہ کون کہنے لگا؟ بریلی کا امام۔ یہ بات یاد رکھیں، میری اگر موت ہوتی ہے تو جذبہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، میں اگر پھانسی پر جاؤں تو کوئی سرد نہ پڑے، اس لیے کہ ہمارا مشن ہماری شخصیت سے نہیں ہے، ہمارا مشن تاجدار مدینہ سے ہے۔ وہ بادشاہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول، جس کو بھی جنت میں جانا ہے اسے پتا ہے یہاں بھی عزت رسول اللہ کی، وہاں بھی عزت۔ تو بات کریں گے تو کس کی بات کریں؟ رسول اللہ کی۔ ہمیں کسی اور کی بات نہیں کرنا ہے۔ ہم ان جماعتوں میں نہیں جائیں گے جو 500 روپے میں 200 روپے میں جے 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 کرتے رہے۔ ہمارا مشن تو یہ ہے، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ حضور کی طرف متوجہ ہو جاؤ، حضور کی بات کرو بس، کسی اور کی نہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ہمارے جوانوں کا آخری بات لے کر جاتا ہوں، تم کیا سمجھتے ہو تمہاری جوانی تمہاری کمائی ہوئی ہے، تمہاری زندگی تمہاری محنت سے حاصل کی ہوئی ہے؟ یہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ پورا جسم کس لیے دیا، کس لیے دیا ہے، تم نہیں سمجھتے میرے عزیزو۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ٹریک چینج ہو گئے، راستہ بدل لیا ہمارے بچوں نے، یہ سوچتے ہوں گے کہ میں عیاشی کر لوں، ابھی جوانی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے اندر۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک خاتون ایک حسینہ کے پیچھے زندگی گزارنا یہی کامیابی ہے۔ نہیں میاں، کہ 8 دن کی مجازی محبت میں فنا کے درجے پہ لے جاتی، تمہارا پوچھنے والا بھی نہیں رہتا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ ساری محبت ایک چند دنوں چند راتوں کی ہے، بعد میں سب ختم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو وعدے کرتے تھے چاند توڑ لاؤں گا، تارے توڑ لاؤں گا، تو اپنی بیوی کو نہ کہ نتھنگ نہیں لاتا، حادثہ کی شکایتیں بھی آتی رہتی ہیں، ارے گھر کا راشن نہیں لاتا، تارے کہاں سے لائے۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کو بیوقوف بناتی رہتی ہیں ایک دوسرے کی۔ مجازی عشق، مجازی محبت، حقیقی محبت وہ ہے جو مصطفیٰ سے کی جائے، اور وہ محبت قبر میں بھی سلامت رہتی ہے، حشر میں بھی سلامت رہتی ہے۔ اگر تم یہاں شادی بھی کر کے کسی عورت سے حلال طریقے سے، تب بھی فرمایا گیا مرنے کے بعد یہ رشتہ ختم ہو گیا۔ عورت اپنے شوہر کو
یا شوہر اپنی عورت کو غسل بھی دینا منع ہے. اگر کوئی نہیں ہے تو عورت اپنی عورت کو شوہر غسل نہیں دے گا، جبکہ زندگی میں اسے نہلا بھی سکتا ہے، دھلا بھی سکتا ہے، مرنے کے بعد رشتہ ختم ہو گیا. یہ دنیا کی محبت یہی تک ہے. لیکن نبی کونین سے جو محبت کی جائے، قبر میں بھی پہنچو گے فرشتے یہ پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا. یہ نہیں پوچھیں گے اپنی کمپنی کے مالک کے بارے میں کیا کہتا تھا، سیٹھوں کے بارے میں کیا کہتا تھا، ارے لیڈروں کے بارے میں، نیتا جی کے بارے میں کیا کہتا تھا، ایم ایل اے کے بارے میں نہیں پوچھ رہے. فرشتے کیا پوچھیں گے مدینے والے کو دکھا کر ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. الحمدللہ جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا وہ منکر نکیر کے جواب پر تڑپ کر کہے گا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. دونوں عالم کا درودہ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. اب تم نے جب اتنا کہہ دیا کہ ہمارا نبی، فرشتے تمہیں کہیں گے اب سو جا جیسے دلہا سوتا. تمہاری یہ محبت قبر میں بھی سلامت ہے، حشر میں بھی سلامت ہے، اور دنیا کی محبت ختم ہونے والی ہے، فانی ہے. جو بات میں کہہ رہا تھا وہ کمپلیٹ کر جاتا ہوں. جو زندگیاں اللہ نے تمہیں دی ہیں وہ امانت ہے، تمہیں اپنے نبی کے لیے دی گئی. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کیا کہتے ہیں سنو، اور اسی پر آپ وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ مرتے دم تک میں اس وعدے پر قائم رہوں گا. میں جو کہنے جا رہا ہوں توجہ سے، اب ہم اس کے اس کے لیے نہیں جئیں گے. ہمارا وعدہ کیا رہے گا؟ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، لوا کے تلے، لوا کہتے ہیں جھنڈا جو رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، اس جھنڈے کے نیچے سارے جمع ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں پر بھی اگر ہماری زبان کسی کی تعریف میں نکلے تو یا رسول اللہ تمہاری تعریف. لوا کے تلے ثنا میں کھلے ہم سب کی زبان، بس ہماری زندگی یہ ہے. تم اپنے نبی کی محبت اپنے سینوں میں بسائے ہوئے ہو. کون نہیں چاہتا، کس کی آنکھیں ان کے دیدار کے لیے تڑپتی نہیں ہے، کس کا دل دھڑکتا نہیں ہے. ہم کب نہیں کہتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے، آؤ اسی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دعائی دیتے ہوئے. جب غم پریشان کریں، جب مصیبتیں زیادہ آئیں، جب تکلیفیں ٹوٹنے لگیں تو ایک ہی بات یاد رکھنا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں یہ کہنے کا وقت آ چکا ہے یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ رستے میں ہیں جا بجا کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. آقا بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہی کے پلے ہیں رخ کدھر کریں، تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے. کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ آقا ابھی وہ امی ودا کے یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے یا رسول اللہ غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ایک میں کیا میرے گناہوں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. یا رسول اللہ ایک اشارے کی ضرورت ہے اور آپ کے سارے
اپنی جان اور اپنی گردن لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ میں آخری بار یہ سوال کرتا ہوں، میری عادت نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائیں، لیکن کسی کے ہاتھ بے اختیار اٹھتے ہیں کہ محبت کی علامت ہے۔ میرے عزیزوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب ہم میں سے کون ہے جس نے گردن اپنی زندگی مفاد، اپنی دنیاوی مفاد کے لیے رکھا ہے؟ نہ نہ نہ، ہم نے اپنی گردن اتنے سستے سودے کے لیے نہیں رکھی ہے۔ جب بات میرے نبی کی آئے گی تو میری گردن حاضر رہے گی۔
عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں کمیاں بیشیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ جتنے حاضرین ہیں شرکائے جلسہ ہیں بشمول من مولا ہم سب کو دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ خصوصیت کے ساتھ مہلک اور ذلت والی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کینسر ایڈس جیسی مہلک بیماریوں سے ہر مسلمان عورت مرد کی حفاظت فرما۔ کریم خدا یہ پھیلے ہوئے کورونا مرض سے سب کی حفاظت فرما۔ جو اس مرض میں انتقال کر چکے مومنین مومنات ان کو شہادت کا مقام عطا فرما۔ اے رب الجلال ہم سب کو گناہوں کے مرض سے شفا عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو اور ہماری جانوں کو تیرے حبیب پاک کی عزت کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ ارحم الراحمین گستاخان رسول کو ہلاک و برباد فرما۔ حضور پاک قرآن عظیم اسلام اور تیری شان میں روکنے والوں کو مولا تو اپنے سخت عذاب میں گرفتار فرما۔ ان کو جلا کر خاکستر فرما۔ ان کے لیے زمین کو پھاڑ دے۔ اے اللہ ہم کو عبرت کا نشان بنا۔ ارحم الراحمین ہمیں جتنے یہاں پر نوجوان بچے جوان حاضر ہیں سب کو حلال روزیاں عطا فرما۔ حرام لفظوں سے ہر ایک کی زبان کو محفوظ کر۔ اے کریم خدا ان بچوں کی آنکھوں کو محفوظ فرما۔ ان کے کانوں کو فحش کلمات سے بچا دے۔ ان کے دلوں کی دھڑکنوں کو تیرے اور تیرے نبی کی محبت کے لیے دھڑکا۔ اے اللہ ارحم الراحمین مولا میں کیوں کہوں کہ یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہم سب کے گھر بھر کا بنا ہو۔ ہماری ماں بہنوں بچیوں بیٹیوں بہوؤں سب کو ہم نے تیرے حوالے کر دیا۔ ان کی عزتوں کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ جو بے جوڑ ہے انہیں سارے رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ قیامت تک ہماری اولاد میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرما۔ ہماری نسل کو ہماری اولاد کو بدعقیدہ اور گستاخ رسول ہونے سے بچا لے۔ اے رب الجلال سادات مشائخ علماء کا سایہ سروں پر کا ڈھیر قائم کر۔ اے کریم خدا اولیاء کے قدموں میں زندگی عطا فرما۔ تیرے محبوب پاک کے لیے جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ ارحم الراحمین مولا تیرے دربار میں تیری التجا ہے نہ جانے یہ آنکھیں کب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ ان آنکھوں کے بند ہونے سے پہلے ایک بار تیرے حبیب پاک کے چہرے کی زیارت نصیب الہی رب العالمین اکرم الاکرمین میں گنہگار ہوں اور بڑے مرتبوں کی خواہش تو کریم ہے خدایا تیری بندہ پروری ہے۔ اے اللہ ہم اپنی حیثیت سے زیادہ اگر مانتے ہیں تو مولا تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ اے رب ذوالجلال یہاں جتنے اس مسجد پاک میں جلسے میں حاضر ہیں وہ دن بھی دکھائے ان سب کو کہ رسول پاک کی جانبوں کے سامنے کھڑے ہوں اور تیرے حبیب پاک کے قدموں میں کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے رہیں۔ ہماری روح نکلتی رہے جنت البقیع میں سونا نصیب ہو جائے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو رسول پاک کے نالین پاک کے صدقے قبول مقبول فرما۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھے جو در پاک کے پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آلہ وأصحابہ الکرام المؤمنین وبارک وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ